ماہ ذی الحج کا چاند دوستوں بھائیوں بہنوں نظر آتے ہی جو شخص جس نے آج تک تاریخ گواہ ہے، رب کعبہ کی قسم، جس نے صرف 7 بار یہ سورت کو پڑھا پورے سال کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رزق دیکھیں، تھک چکے ہو، ہار چکے ہو وظیفے پڑھ کے، اگر کسی عمل سے اگر ایک بار بھی فائدہ نہ ہوا نا تو ذی الحجہ کا چاند دوستوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی نظر آ جائے، دیکھیں اگر چاند آپ کو نظر نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ ذی الحجہ کی پوری چاند رات میں اس عمل کو پڑھ لیں، دیکھیں یہ ویڈیو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی، پھر یاد رکھنا اگر ایک بار آ چکے ہو نا تو یہ 7 بار اس وظیفے کو سن کر چلے جاؤ، گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دیکھیں اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا سچا عمل ہے، قرضہ ہے، بیمار ہیں، گھر میں فاقے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی اگر رشتوں کے طلبگار ہیں، میری بہنیں میرے بھائی بے اولاد ہیں، میری بہنیں میرے بھائی گھر میں اگر جھگڑے ہیں، اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، یقین کریں اگر جن کاروبار کے لیے آپ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دکانوں پر سناٹے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے، کاروبار چل بھی رہے ہیں تو برکت نہیں ہے یا کاروبار میں نفع نہیں ہو رہا، دوستوں بھائیو بہنوں جاب ہے لیکن جاب میں ترقی نہیں مل رہی، بہت ذلیل کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ذی الحجہ کا چاند، یہ دولت والا چاند، یہ نصیبوں کو بدلنے والا چاند تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ ایک بار اس عمل کو پڑھ لو، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دوستوں بھائیوں بہنوں ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، 7 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا اس کی اولاد عید سے پہلے پہلے ارب پتی بن جائے گی، بے شک آزما لو۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے، ایسا مجرب وظیفہ کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے، جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، میری آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو وہ شخص دنیا جہاں کی تمام کاموں کو چھوڑ کر ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی ہر پریشانی مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی مبارک رات یہ وظیفہ ضرور پڑھو،
یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ذوالحجہ کی پہلی رات اتنی بابرکت والی ہے کہ اس رات اللہ سے 1,00,000 مانگو گے، اللہ پاک 70,00,000 سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی اس رات کو لاپرواہی میں گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج جو بھی کام ہے، آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئے ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے سے، ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال مصیبتیں، ڈپریشن، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ انڈیا سے، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو اسی وقت بھی پڑھ لیں، یعنی کہ صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد بھی پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب کی، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان بھرے دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ماہ ذی القعدہ کا چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لو تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی اچھا لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر دیکھیں، مگر یہ صرف مہینے کا آغاز نہیں ہوا، یہ ایک راز ہے، ایک بند دروازہ جو صرف نصیب والوں کے لیے کھلتا ہے۔ کہتے ہیں ذی الحجہ کا چاند وہ ساتیں لے کر آتا ہے جن میں پڑھا گیا ایک چھوٹا سا کلمہ تمہاری تقدیر، تمہارا نصیب، تمہاری دولت سب کچھ بدل سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے صرف 7 بار ایک مخصوص لفظ کہا اور اسے ایسی دولت ملی جسے وہ گن نہ سکا۔ کسی نے ایک جملہ پڑھا اور وہ کیس سے رہا ہو گیا۔ کسی نے چاند کی رات میں دعا مانگی اور وہ بانجھ عورت ماں بن گئی۔ یہ سب اتفاق تھا یا کچھ خاص؟ دیکھیں، ذی الحجہ وہ مہینہ جس کے پہلے 10 دنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل فرمایا ہے۔ یہ دن حج کے دن ہے، قربانی کے دن ہے، مگر کچھ کے لیے یہ صرف رسم نہیں، یہ راز ہیں، ایسے راز جو صرف چنے گئے دلوں پر کھلتے ہیں۔ اگر تم نے کبھی سچ میں کسی دعا کو پھٹتے ہوئے آسمانوں میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر دیکھا ہوتا، اگر تم نے کسی کو
फाकों से उठकर लाखों में खेलते देखा होता तो तुम मान जाते कि कुछ लफ्ज़, कुछ लम्हे, कुछ रातें तकदीर लिख देती हैं। वो कौन सा लफ्ज़ था, वो 7 बार कहा गया कौन सा कलमा था, वो कौन सी रात थी जब इसने पढ़ी थी ये दुआ? पता है, वो ज़िलहज्जा की पहली रात थी जब चाँद ने अपनी चमक में छुपा रखा था एक ख़जाना, और इस ख़जाने की कुंजी सिर्फ़ एक मखसूस कलमा था। देखें, अब्दुल मन्नान एक रेड़ी वाला था, आज इसके पास 3 दुकानें हैं लाहौर में। क्या तुम जानते हो इसने क्या किया था? बस ज़िलहज्जा के शुरू में, और एक वजीफ़ा रोज़ सुबह करता था, सिर्फ 1 हफ्ते तक, और उसके बाद वो खुद कहता है रिज़्क़ ने मुझे ढूंढ लिया, यानी कि रिज़्क़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। कुछ लफ्ज़ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, वो तुम्हारे साथ अहद बांध लेते हैं। और अगर तुमने ज़िलहज्जा की पहली रात, चांद रात में 7 बार एक ख़ास दुआ कह दी तो शायद तुम्हारे मुक़द्दर के बंद दरवाज़े खुल जाएं। लेकिन वो दुआ क्या है? बस थोड़ा सा और इंतज़ार। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वीडियो मुकम्मल देखो, क्योंकि आखिर में हम तुम्हें वो राज बताएंगे जिस पर अमीरों के महल खड़े हैं और गरीबों के सरों पर साहिबान, लेकिन ये सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। हो सकता है इस बार तुम्हारा नसीब जाग जाए। अगर तुम चाहते हो कि दौलत, इज्जत, सेहत, मोहब्बत सब कुछ तुम्हारे कदम चूमे, तो इस बार ज़िलहज्जा का चांद देखकर खामोश न रहना। सिर्फ 7 बार, बस 7 बार कुछ कह देना। कहाँ है वो? कहाँ 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 कब कहाँ कहना है, कैसे कहना है? इस वीडियो में आखिर तक जाओ, किसी और की नहीं, अब तुम्हारी बारी है। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा साल जिस रात का बेसब्री से इंतज़ार किया, खुदा की कसम वो अजीम रात आ चुकी है। दोस्तों, भाइयों बहनों, नसीबों को बदलने वाली ज़िलहज्जा की ये खुसूसी रात आ चुकी है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुखभरी ज़िंदगी अगर रब्बे काबा की कसम खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि जिस घर में भी ज़िलहज्जा की चांद रात को ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं, सेकंडों में अमीर हो जाता है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी दोस्तों, भाइयों बहनों, फौरी तौर पर अगर ना दूर हो जाए तो फिर आकर मुझे कहना अब आपने करना क्या है। ये पूरी चांद रात आपके पास मौजूद है। ज़िलहज्जा की ये पूरी चांद रात में आप लोग देखें, ज़रूरी नहीं देखें। अक्सर लोग कहते हैं भाई हमें तो चांद नज़र नहीं आया, तो चांद आपने नहीं देखना। चांद दिख जाए तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं दिखा, बाज़ औक़ात मौसमी ख़राबी की वजह से सिर्फ चांद होता है लेकिन नज़र नहीं आता, तो आपको सिर्फ पता चल जाए कि आज ज़िलहज्जा की चांद रात है, तो आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों कोशिश करना, अगर अपनी दुकान पे है वहाँ पढ़ लें, घर में है वहाँ पढ़ लें, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें, जहाँ दिल करे पढ़ें। लेकिन दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और फौरी तौर पर आपने देखें, इस पूरे अमल को आपने बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अपनी मनमानी ना कीजिएगा। जिस तरतीब से, जिस तरीके से एक एक चीज़, एक एक वर्ड बताया जाएगा उस पर अमल करना है। ये दौलत का आखिरी हल है, ये गुर्बत का आखिरी हल है, ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक़्त में, अपने बुरे हालात में जब भी ज़िलहज्जा की देखे, मैंने पूरा साल एक एक लम्हा, एक एक पल जिस अजीम रात का इंतज़ार किया, ज़िलहज्जा के चाँद का इंतज़ार किया, आज वो घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं भी आज अपने रब से ख़ज़ाने हासिल करूँगा। मैं भी आज रब से अपनी तकदीर
تقدیر کو بدلواؤں گا، میں بھی آج اپنے رب سے اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگاؤں گا۔ دوستوں بھائیوں بہنوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو آج اپنی غربت اور غریبی کو دور کروں گا۔ دیکھیں، میں نے پچھلے سال اپنے کئی بہن بھائیوں کو یہ عمل بتایا تھا۔ آپ یقین کریں، رب کعبہ کی قسم، جس نے بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یہ عمل پڑھا، اللہ پاک نے اس کے وارے نیارے کر گئے۔ یعنی کہ وہ فقیر تھا، اللہ پاک نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ یہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا دنیا کا سچا عمل ہے، یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری زندگی اس عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ذی الحجہ کی عظیم چاند رات میں جب آپ لوگ سورہ کوثر کو ایک خاص تعداد میں، خاص ترتیب میں، چند وظائف کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کریں آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے لوٹنے والا دنیا کا سچا عمل ہے۔ دوستوں بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، آپ نے اس عمل میں ایک ہی بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر کو اگر بندہ ویسے بھی پڑھے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے صرف ایک بار درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، آپ نے آج کے عمل میں سورہ کوثر کو صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، آپ نے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کو دوسری بار پڑھنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر دوسری بار پڑھ لیں، پھر تیسری بار پڑھیں، چوتھی بار پڑھیں، پانچویں بار پڑھیں، چھٹی بار پڑھیں، ساتویں بار پڑھیں، آج کے عمل میں ذی الحجہ کی چاند رات، ذی الحجہ کی پہلی رات، آپ نے آج کے اس عمل میں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کو آگے کیا پڑھنا ہے، دیکھیں ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ رب کو راضی کرنے والا خصوصی موقع ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، اس سے بڑا عمل شاید تمہیں اپنی پوری لائف میں نہ ملے، اپنی پوری زندگی میں تمہیں اس سے بڑا موقع نہ مل سکے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، دوستوں بھائیوں بہنوں لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو، لوگوں کے اگر دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں منتیں سماجتیں کر کر تھک گئے ہو، لیکن کسی نے اگر تمہارا ساتھ نہ دیا مشکل وقت میں، برے حالات میں، تو صرف ایک بار کا عمل تمہاری ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ گھر سے فکر فاقے دیکھیں، کئی ایسی میری بہنیں ہیں، کئی میرے ایسے بھائی ہیں کہتے ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک گئے، لیکن گھر سے غربت دیکھیں، پڑھتے ہیں ایک وظیفہ، کہتے ہیں صبح پڑھتے ہیں، شام پڑھتے ہیں، رات پڑھتے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، بڑی وجوہات ہیں، وظیفے اثر نہ کرنے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اگر میں ساری وجوہات گنوانے لگ جاؤں نا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا دوستوں بھائیوں بہنوں، سچے دل سے پڑھیں، انشاءاللہ فوری طور پر ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ چاند رات ہے، نہایت خاموش مگر اندر سے بہت کچھ کہنے والی ہے۔ ذو الحجہ کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے، لیکن زمین پر کسی کی تقدیر پلٹنے والی ہے۔ کبھی قرآن نے کہا تھا قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، کیا تم جانتے ہو یہ کون سی راتیں ہیں؟ جی ہاں، یہی ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں جنہیں رب نے خود قسم کھا کر مبارک کہا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ خود قسم کھائے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، کچھ عظیم، کچھ ناقابل بیان۔
دوستو اگر کسی نے ذوالحجہ کی چاند رات میں دل سے ایک آیت پڑھ لی تو وہی آیت اس کے لیے خزانے کا دروازہ بن گئی۔ دوستوں بھائی بہنوں، ڈر مت، تو ہی غالب آئے گا۔ کسی نے غربت میں کہا، کسی نے خوف میں، کسی نے بے بسی میں، اور پھر ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک ماں نے جو 4 بچوں کو کھانے کے لیے صرف پانی دیتی تھی، ذوالحجہ کی چاند رات میں قرآن کی ایک چھوٹی سورت پڑھی اور اگلے ہفتے اس کے دروازے پر کوئی لاکھوں کا سودا رکھ گیا۔ یہ جھوٹ نہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، دیکھیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے تھا؟ نہیں، یہ راتیں، یہ آیت، یہ راز اب تمہارے لیے ہے۔ تو بس ایک بار ایک موقع دے کر دیکھ لو، بس 7 بار دل سے چاند رات کو، اور جو کچھ چھن گیا ہے واپس آ جائے گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ لمحہ کون سا تھا؟ کیا تم جانتے ہو؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ راز ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن اگر تم آخر تک ویڈیو دیکھو تو شاید تم بھی چن لیے جاؤ گے۔ ذوالحجہ کا چاند آسمان پر ہے، زمین پر وہی ہوگا جو رب چاہے گا، لیکن کبھی کبھی رب بھی انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ پہلا قدم اٹھائے۔ تو آپ بھی اٹھاؤ وہ پہلا قدم، صرف ایک بار اور پڑھ لو، اور پھر دیکھو نصیب، دولت، محبت، سب کچھ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ اپنے مشکل وقت میں، اپنے برے حالات میں، اپنی غربت غریبی میں نے اس عمل کو بے شمار بار پڑھا ہے، اور اللہ پاک نے ایسی جگہ سے میری تقدیر کو بدلا ہے کہ یہ مانگنے والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، یا پھر آپ لوگ چلتے پھرتے اپنی دکان میں، مکان میں، جہاں دل کرے، آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ معجزاتی عمل سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے جیسے ہی 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی، تو اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ خدا را ایک لمحہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے عمل میں فوری طور پر 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اس عمل میں 2 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے دروازے بجا کر پیسے رکھ کر جائے گا۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر، دیکھیں ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا۔ واقعی میں اگر پریشانی ہے، واقعی میں اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، گھر میں فاقے ہے، تو صرف ایک بار ذوالحجہ کی چاند رات میں، دیکھیں چاند آپ کے سامنے ہو، یا پھر آپ نے چاند کی خبر سن لی ہو، اس عظیم رات میں، اس ذوالحجہ کی پہلی عظیم رات میں آپ نے آج اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ قسمت والوں کو موقع ملتا ہے، یہ نصیب والوں کو عمل پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اس رات کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، دوستوں بھائیو بہنوں، تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ پورے سال کی غربت اور غریبی سے اگر جان چھڑوانا چاہتے ہو، پورے سال کے دکھ تکلیف بیماریوں کو اگر چاہتے ہو کہ پورے سال کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، تو زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا عمل پڑھ لیں۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھتے ہوئے آج کا یہ مجرب ترین وظیفہ، اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، دیکھیں آپ نے ان اعمال کو، ان وظائف کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر دوسرا تھوڑی دیر بعد پڑھا، اس طرح نہ کیجیے گا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ذوالحجہ کی اس عظیم چاند رات میں، اس مبارک پہلی رات میں آپ نے پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے 7 بار پڑھ کر عمل کا تیسرا وظیفہ فوری طور پر عمل کو شامل کرنا ہے۔
تیسرے نمبر والا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ دنیا کے تمام وظیفوں پر بھاری ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے، جب چاند ذو الحجہ کا طلوع ہوتا ہے تو صرف ایک نیا مہینہ شروع نہیں ہوتا، ایک نیا باب نصیب کھلتا ہے، ایک ایسا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب زبان پر آ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ کلید ہے جس سے آسمان کے خزانے کھلتے ہیں۔ جو ذو الحجہ کی چاند رات میں دل سے، یقین سے، آنکھوں میں نمی لے کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے لیے نصیب کو فرشتے چھو لیتے ہیں۔ ایک شخص جس کی زندگی میں کچھ نہ تھا، نہ نوکری، نہ محبت، نہ سکون، ذو الحجہ کی چاند رات تھی، بس اس نے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلی بار بغیر کسی دنیاوی غرض کے۔ اس رات اس کے موبائل پر ایک کال آئی، ایسی پیشکش جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ اسی رات اس کی ماں کی آنکھوں میں روشنی آئی اور اسی رات اس کے نصیب کا قفل ٹوٹ گیا۔ یہ کلمہ جب چاندنی رات کے سناٹے میں پڑھا جاتا ہے تو آسمان کے سب فرشتے سنتے ہیں۔ جب سب سوتے ہیں تب یہ کلمہ اگر جاگتی زبان پر آ جائے تو اللہ اس بندے کا نام خود اپنے سامنے لکھ لیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر مجھے پکار رہے ہیں، اور اس لمحے صرف رزق نہیں، محبتیں، عزتیں، نوکریاں، صحت سب نازل ہوتی ہیں، کیونکہ تم نے وہ کیا ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر تم اس کلمے کو ایک خاص طریقے سے، ایک خاص وقت میں صرف 7 بار دل سے ادا کر لو تو وہی ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری تقدیر، تمہارا نصیب تمہاری اوقات سے آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن شرط، طریقہ یہ ہے، صرف یعنی کہ چند لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ طریقہ وہ اگلی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو اگلے حصے میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دل سے سنو، اور رات ہونے سے پہلے ذی الحجہ کی یہ عظیم رات، اس پہلی رات، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عظیم چاند رات کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اگر آپ نے اس رات کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی منت سماجتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی میں ایک بار ذی الحجہ کی یہ عظیم رات آ چکی ہے۔ دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرنے والی عظیم رات آ چکی ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، لیکن خدا کا واسطہ اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے اس عمل کو آج چھوڑ دیا، کسی بھی وجہ سے نہ پڑا، تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ پورے سال کی غربت اور غریبی کو اگر جھیلنا چاہتے ہو، پورے سال کے دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو اگر جھیلنا چاہتے ہو تو اس عمل کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر واقعی میں اپنی غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے معصوم بچوں کی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، تو زندگی میں میرا بتلایا ہوا ذی الحجہ کی چاند رات کا یہ خصوصی عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عمل کا آخری وظیفہ سن لیں۔ 7 بار جیسے ہی تیسرے نمبر پر لا الہ، دیکھیں یہ وہ عمل بن چکا ہے، یہ خزانوں کو حاصل کرنے والا ذی الحجہ کا، دیکھیں یہ پھر بتا دوں موقع نہیں ملے گا۔ اس ویڈیو کو اگر چھوڑ دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ پوری زندگی اگر در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو، پوری زندگی اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو، لوگوں کی منتیں سماجتیں کرنا چاہتے ہو، تو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، جیسے جیو، جو کرنا ہے کرو۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں گا عمل سچا، تمہیں رب کو راضی کرنے والا سچا عمل بتاؤں گا، دکھوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا تمہیں بتاؤں گا عمل سچا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے میری غیب سے مدد کر دی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں؟
آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کر عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، جس سے عمل میں شامل کرتے ہی عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے، روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی۔ آج کا یہ عمل پڑھتا ہے، دیکھیں آخر میں آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ یہ 3 وظائف نہیں ہے، یہ دولت کے وہ خزانے ہیں۔ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، اپنے اوپر سے عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم کر دیے، اپنی بیماریوں، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیا۔ 7 بار آپ نے سورہ کوثر کے پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا مسبب الاسباب کو سیکنڈ نمبر پر 21 بار پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 7 بار پڑھا۔ اب آپ نے آخری نمبر پر یا غنیو یا رزاقو یا وہابو، ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا غنی یا رزاقو یا وہابو، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا غنیو یا رزاقو یا وہابو، 4 بار ہو گیا۔ اب آپ نے 5ویں بار پڑھنا ہے یا غنیو یا رزاقو یا وہابو۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل میں آخری وظیفہ یا غنیو یا رزاقو یا وہابو کو تسبیح اپنے ہاتھوں میں، اور دیکھیں ذی الحجہ کی یہ چاند رات کا عمل جو کہ سال میں 1 بار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، دیکھیں یہ روز نہیں پڑھ سکتے۔ یا آج کی عظیم رات میں دیکھیں آپ کے ملک میں، شہر میں ذی الحجہ کی چاند رات جیسے ہی آئے، آج آئے کل آئے، میں تو کہوں گا جتنی بھی راتیں ہیں ذی الحجہ کی، جتنی بھی راتیں ہیں، ان تمام راتوں میں یہ عمل پڑھیں۔ خدا کی قسم شروع کی 10 راتوں میں عمل پڑھ لیں، آپ کے وارے نیارے نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، صبح اٹھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے دروازوں پر غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، اور یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آخری وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ عمل کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھا نہیں ہے تو ایک بار ویڈیو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور نیچے کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ حافظ۔